على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر چل رہا ہے کہ آپ نے اپنے قوم کے درمیان کس طریقے سے وحدانیت کی تبلیغ فرمائی اور ایک اللہ کے ہونے پر کس طریقے سے آپ نے دلیلیں دیں. تو کر دیا ان بتوں کو ریزہ ریزہ، مگر ان میں بڑے بت کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کو نہیں توڑا، بلکہ اس کی گردن میں تیشہ رکھ کر نکل آئے اس خیال سے کہ وہ نمرودی لوگ ادھر یعنی اپنے بڑے بت خانے کی طرف واپس ہوں گے اور ان کا حشر دیکھیں گے، اور پھر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں کہ انہیں کس نے توڑ ڈالا. اس واسطے کہ معبود کی شان سے یہ بات ہے کہ مشکلیں حل ہونے میں ان کی طرف رجوع کریں، اور اس کام سے حضرت ابراہیم کی غرض یہ تھی کہ قوم کو الزام دیں کہ تم نے ایسے کو معبود بنا لیا جو مشکل کے وقت تمہاری اتنی بھی مدد نہ کر سکے کہ تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرتے. اس آیت کی تفسیر میں الہی میں ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم کو بھی قرار دیا ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے اس واسطے بت توڑے کہ شاید بت پرست ان کی طرف رجوع کریں اور وہ دلیل قاطعہ سے بتوں کی عاجزی ثابت کر دیں. غرض کے نمرودی جب شام کو بت خانے میں آئے تو حال دیکھ کر متحیر ہوئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. اور سب بولے کہ کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں سے کہ انہیں توڑ پھوڑ ڈالا، بے شک وہ اندھیر کرنے والوں سے ہے. یعنی یہ کام کر کے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. المختصر، نمرود اور اس کے لوگ اس شخص کی تلاش میں پڑے اور چاہا کہ بت توڑنے والے کو سب کے سامنے حاضر کریں. وہ شخص جس نے بتوں کو بگاڑ دینے کی بابت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے سنی تھی، اس نے دوسرے سے کہا. الغرض ایک سے دوسرے کی زبان پر یہ بات آئی، یہاں تک کہ نمرود کے مصاحبوں کو خبر پہنچی. ان میں سے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بعض نمرود سے بولے کہ ہم نے قوم سے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جو کہ ان بتوں کے لیے برائی سے بولتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ان کا نام ابراہیم ہے. یہ سن کر نمرود اور اس کے امیر سب بولے تو اس کو لاؤ سب کے سامنے، یعنی ایسا کرو کہ لوگ اسے دیکھیں تاکہ وہ لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہی بتوں کی مذمت کرتا ہے. الغرض سب اس کو پہچان لیں. پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود کے سامنے حاضر کیا گیا. پھر سب نے پوچھا کیا تم نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا بلکہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ یہ کام کر گزرا ہو ان کا یہ بڑا جس کے کاندھے پر تیشہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ آپ نے تمام بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے کاندھے پر یا گردن میں تیشہ لٹکا دیا تھا. جب نمرودی آپ کو گرفتار کر کے لے کے آئے اور دربار نمرود میں حاضر کیا، تمام لوگ موجود تھے اور پوچھا گیا کہ تم نے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اس سے پوچھو نا، غصے میں کہیں اس نے تو نہیں مارا ہے سب کو، اس لیے مارا ہو کہ لوگ سب کی پوجا کرنے لگے اور مجھے چھوڑ دیا، مجھے بھی پوچھتے ہیں سب کو بھی پوچھتے ہیں، غصے میں اس نے سب کو توڑ ڈالا. اس سے پوچھو، غصے میں کیا ہو کہ میرے ہوتے ہوئے لوگوں نے ان کو کیوں پوجا. تو اگر پوچھنا ہی ہے تو ان سب سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا. بھئی تمہارے معبود ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے. یہ خود بتائیں گے تمہارے خدا ہیں، تمہارے معبود ہیں، خود بولیں گے یہ کہ تمہیں کس نے توڑا. اگر بولتے ہو
اگر بات کر سکتے ہوں تو سب نے اپنے اپنے جی میں پلٹا کھایا، یعنی اپنی عقل کی طرف رجوع ہوئے یا آپس میں سوالیہ نشان بن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بعض سے کہنے لگے کہ بلا شبہ تمہیں اندھیر والے ہو، ایسی چیز کو پوجنے کے سبب سے جو نہ سنے نہ بولے۔ آپ نے اس بڑے دربار میں یہ ثابت کیا اور یہ بیان فرمایا کہ بھائی آپ مجھے پکڑ کر کے لے کر آئے ہو، ایک طرف تم انہیں اپنا رب مانتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، جب انہیں معبود مانتے ہو تو انہی سے پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا، یہ خود بتائیں گے۔ تو جب یہ جملے سنے تو ان لوگوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ایسے کو ہم پوچھتے ہیں جو بول ہی نہیں سکتا، کچھ بتا ہی نہیں سکتا، کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب سوچ ہی رہے تھے۔ آگے انشاءاللہ آیات میں 2 آیات میں پورا ذکر ہوگا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا ہے اور آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے پر دلیلیں پیش کی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے جو ایک اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ مناظرہ ہوا ہے حضرت، لیکن وہی ہے جب انسان دلیل سے ہار جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سے چھوٹا کمزور انسان بات تو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز کو دبانے کے لیے ہم زور سے آواز نکال کے اسے خاموش کر دیتے ہیں۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ زور سے آواز نکال کے اس کو خاموش کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی تیز آواز سے اگرچہ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا جواب مل گیا، نہیں، یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ ہٹ دھرمی دکھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک کے وسیلے سے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق کائنات، تو اس ماہ مبارک کے اندر ہر روز بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پروردگارہ، تو اپنے محبوب کے صدقے میں انہی لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما لے جن کی تو نجات فرمانے والا ہے۔ یا الہ العالمین، تو اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں اس ماہ مبارک کی عظمتوں کے صدقے میں ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہوں مایوس تیری رحمت سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔